یہ ہماری ڈیوٹی، ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور یہ کوئی کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، کام ہے۔ جب ایک کام لیا ہے، کام ایک میرا اٹھایا ہے، اور یہ اتنا بڑا جب 110 جامعات چلا رہے ہیں، سارے 600 سے زیادہ مدارس المدینہ چلا رہے ہیں، تو ہزاروں کے اماموں کی تنخواہیں جا رہی ہیں، تو اتنے 35 سے زیادہ شعبوں میں کام ہو رہا ہے، جیلوں میں کام ہو رہا ہے، قیدیوں کی خیر خواہی کرنی ہوتی ہے، یہ سارے کام جب کرنے ہیں تو اس کے لیے ڈیفینیٹ ہے کہ اسی طرح ہم ڈونیشن کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہمیں ملتا بھی ہے، جو دینے والے دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں، اپنی خالیں دیتے ہیں، اور اتنی محبت میں خال دیتے ہیں کہ اگر دعوت اسلامی کو کھال نہیں جائے تو پیسے دے دیتے کہ ہماری کھال تو کوئی اور لے گیا، جانور کے پیسے آپ لے جاؤ۔ ہمارا دل اس وقت مطمئن ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کو کوئی پیسہ جائے ہمارا۔ تو یہ کون ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جو دعوت اسلامی کو صرف پیسہ نہیں، دعوت اسلامی صرف پیسہ نہیں لیتے، ہمیں بیسیکلی چندہ نہیں چاہیے ہوتا، ہمیں بندہ چاہیے ہوتا ہے۔ وی نیڈ بندہ، وہ چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے کہ ہمیں صرف پیسے دے کر جان نہیں چھوڑانی۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ یہ ڈونیشن کے لیے ہمیں موٹیویٹ کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بہت بیسک بات بتاؤں کہ ہمیں یہ ذہن دیا گیا ہے، ہم خود اس معاملے میں موٹیویٹ آلریڈی ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارے گھر کا چندہ اٹھا کر، سارے گھر کا مال اٹھا کر، آج ہم اس کو چندہ کہتے ہیں، سارے گھر کا مال اٹھا کر آپ نے آقا کے قدموں میں رکھی دیا نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسری طرف دیکھیں تو پریکٹیکلی کام بھی تو کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی پیسے دے کر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ پیسہ بھی جو اگر آپ دیتے ہیں تو کون سا آپ کا دے رہے ہیں؟ ہمارے دیے ہوئے میں سے، اللہ فرماتا ہے ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں کچھ خرچ کر۔ دیتا بھی رب ہے، اور خرچ کرنے کا فرماتا بھی رب ہے، اور خرچ کرنے کی توفیق دیتا بھی رب ہے، اور خرچ کرو تو ثواب دیتا بھی رب ہے۔ ہمارا کریکٹر کیا، ہمارا کردار کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، بیٹھے بیٹھے ثواب کما رہے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو جس کا پیسہ خرچ ہو گیا یہ اس کے پیسے کی خوش قسمتی ہے۔ کئی ایسے میں نے دولت مند دیکھے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، جنہوں نے دنیا دیکھی ہے، نہیں دیکھا تو مدینہ نہیں دیکھا، نہیں دیکھتے مدینہ، توفیق حج نہیں کیا۔ کئی ایسے صاحب استطاعت ہیں جنہیں حج کرنے کی سعادت نصیب نہیں ہوئی، دنیا گھوم کر آ گئے اور بتاتے یہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا۔ ارے بھائی کعبہ دیکھا، کعبہ نہیں دیکھا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھا یار، مدینہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لیکن خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، تو ان کی قسمت بخل آ گیا۔ اور کسی کے جیب میں روپیہ ہوتا ہے، وہ آٹھانے آدھا روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تو اس کو سخاوت نصیب ہو گئی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں دینے کا تعلق یہ دولت مند بننے سے نہیں، یاد رکھیے گا۔ سخاوت کا تعلق یہ دولت مند ہونے سے نہیں ہے، سخاوت کا تعلق یہ دل سے ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ غریب آدمی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور امیر آدمی اگر بخل ہو تو نہ بیوی پر خرچ کرتا ہے، نہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے، خود بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتا ہے، اور کوئی عاجزی میں نہیں پہنتا، بخل کی وجہ سے پہنتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں دیتا نہیں ہے۔ تو صرف چندے کی بات نہیں ہے، ہمیں تو دعوت اسلامی کے مدنی کام کو کرنے کے لیے، کیونکہ دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کے لیے جہاں رقم کی ضرورت ہے، اماؤنٹ کی ضرورت ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں افراد کی ضرورت ہے۔ کام آپ کے سامنے ہے نا، اب اتنا بڑا کام بغیر افرادی کو مین پاور کے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ آٹومیٹیکلی بات ہے، جب بھی آپ کی مین پاور بڑھے گی آپ کا ڈونیشن بڑھ جائے گا۔ ڈونیشن بڑھنے سے مین پاور نہیں بڑھتی، مین پاور بڑھنے سے ڈونیشن بڑھتا ہے۔ اور چونکہ دعوت اسلامی کے مدنی عطیات الحمدللہ ہر سال بڑھتے ہیں، دیٹ مینس ہر سال دعوت اسلامی کا مین پاور بڑھتا ہے، کیونکہ جب آپ کی انکم انکریز ہوگی دیٹ مینس آپ کی دکان پر سیل بڑھ گئی نا، کنزیومر زیادہ آئیں گے، سیل زیادہ ہوگی تو آپ کے انکم بڑھ جائے گی۔ جب دعوت اسلامی کی ہر سال انکم بڑھتی ہے دیٹ مینس ہماری سیل زیادہ ہو رہی ہے، سنتوں کا پیغام زیادہ ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، اور زیادہ کنزیومر آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اور جب کنزیومر زیادہ آئیں گے، سیل زیادہ ہوگی تو انکم آٹومیٹیکلی انکریز ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دعوت اسلامی کے ساتھ پریکٹیکلی ساتھ رہیں۔ آپ درس دیں، آپ بیان کریں، آپ آ جائیں دعوت اسلامی کے اندر۔
آپ 3 دن دیں نا, کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ پریکٹیکلی طور پر ہمیں تبدیل ہونا ہے, اور ہم تبدیل ہوں گے انشاءاللہ سب تبدیل ہو جائے گا. ہم تبدیل ہوگا, ہمارا گھر کا ماحول تبدیل ہوگا, ہمارے بچوں کی تربیت ہوگی انشاءاللہ اس وجہ. تو آپ آ جائیں جو یہاں جمع ہے نا. میں نے اتنے شعبے آپ کو ابھی وضاحت کی ہے, کوئی ایک شعبہ تو ہوگا جو آپ کو کلک کرے گا کہ اس شعبے میں مجھے کام کرنے کا جی چاہتا ہے. دروازہ کھلا ہے دعوت اسلامی کا. الحمدللہ دعوت اسلامی تمام عاشقان رسول کی تحریک ہے, تمام سنیوں کی تحریک. دعوت اسلامی جو بھی آ جائے, چشتی ہو آ جائے, سہروردی ہو آ جائے, قادری ہو آ جائے, نقشبندی ہو آ جائے, حنبلی ہو, شافعی ہو, یہ ہمارے کابینہ کے رکن ہیں, شواف ہیں, اور ہمارے ادھر ان میں کابینہ کے اراکین ہیں, مختلف سلسلوں سے وابستہ ہیں الحمدللہ. تو مختلف سلسلے, دعوت اسلامی تو سب کو ساتھ لے کر چل رہی ہے الحمدللہ. میرے امیر سن کا دامن بہت بڑا ہے, بہت بڑا دامن ہے. کوئی آ کر سمانے والا ہونا چاہیے. یہ چھپانے کے لیے تیار ہیں, ہم چھپنے والے بن جاؤ انشاءاللہ. ان کے دامن میں چھپیں گے, یہ ہم کو غوث پاک کے دامن میں چھپا دیں گے. جو غوث پاک کے دامن میں چھپیں گے, یہ ہم کو مصطفیٰ کے دامن میں چھپا دیں گے. اور جو سرکار کے دامن میں چھپتا ہے تو پتہ ہے کیا ہے, ڈھونڈا ہی کریں صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ نے یہ سنت و بھرا بیان ملاحظہ فرمایا اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات کے بارے میں بھی سنا. آئیے تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے عملی طور پر وابستہ ہو جائیں. دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید سمجھنے کے لیے یا مدنی عطیات دینے کے لیے آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہمارے ذمہ داران سے رابطہ فرمائیں یا اسکرین پر دیے ہوئے ویب سائٹ ایڈریس کو وزٹ کیجیے. اے سوالے جام مدینے کو پیام عرض کر دے ان سے باسد احترام. اے مکینے گنبد خضرا سلام, اے شکیب ہر دل شیدا سلام. اے مکینے گنبد خضرا سلام. تو ایسا بال جا مدینے کو پیام عرض کر دے ان سے باسد احترام. عرض کر دے ان سے باسد احترام. اے مکینے گنبد خضرا سلام, اے شکیب ہر دل شیدا سلام. اے مکینے گنبد خضرا سلام. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو.
لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے